تمام احباب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف و کرم ہے جس کی توفیق و عنایت سے ہم حسب معمول اپنے جمعۃ المبارک کے اس درس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، بولنا، سننا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ سب سے پہلے میں اپنے معزز مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ بات ہمارے لیے باعث مسرت ہے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ ہم جس جد و جہد کو لے کر چلے ہیں اس کا مقصد فقط رضائے الہی کا حصول ہے۔ ہمارے کوئی دنیاوی مفادات نہیں، ہماری کوئی ذاتی اغراض نہیں، ہم خالصتاً اس کی رضا کے لیے میدان عمل میں اترے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ بارہا اس آیہ مقدسہ کے حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے اور اس آیہ مقدسہ کے حوالے سے آپ نے بے شمار علماء کرام سے تقاریر سنی ہوں گی، مفکرین کی آراء پڑھی ہوں گی، مفسرین کی تفسیر پڑھی ہوگی۔ اس سب کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت نے آج تک قرآن کے اس فرمان کی طرف توجہ نہیں کی۔ امت کی زبوں حالی اس بات کی گواہ ہے کہ اس نے قرآن کی طرف رجوع نہیں کیا۔ اس آیہ مقدسہ کے اندر اللہ جل مجدہ نے اولاً ان لوگوں سے مخاطب ہو کے فرمایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر ایمان لے کر آئے تھے، اور ثانیاً یہ تعلیم ہمارے لیے ہے
تا قیام قیامت آنے والے مسلمانوں کے لیے۔ فرمایا اور سب مل کر مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو تھامے رکھنا اور تفرقہ نہ کرنا۔ دوستان محترم، بڑا عام فہم سا یہ جملہ ہے آیت مبارکہ کا، اور ایک عام ذہنی سطح کا انسان بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ تعجب اس بات پہ ہے کہ مسلمان اس بات کو نہیں سمجھا، اور اگر سمجھا ہے تو پھر اس سے روگردانی کی۔ دوستان محترم، آج اس آیہ مقدسہ کی روشنی میں چند باتیں، بنیادی باتیں، اصولی باتیں آپ بھائیوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمیں اپنی دعوت کے دوران شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ ہماری دعوت کو کوئی نئی چیز سمجھا جا رہا ہے، اجنبی چیز سمجھا جا رہا ہے، اور اس طرح ہماری دعوت سن کر خاموشی اختیار کی جاتی ہے یا پھر تنقید کی جاتی ہے، جیسے ہم قرآن و سنت سے ہٹ کے کوئی بات کر رہے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف قرآن و سنت کے مطابق بات کر رہے ہیں، اور اپنے تمام کلمہ گو بھائیوں کو، مسلمان بھائیوں کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ بھائیوں، جو دین تم نے اختیار کر رکھا ہے اور جو دین قرآن بتا رہا ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ تم نے جو دین اختیار کر رکھا ہے وہ خود ساختہ سا لگتا ہے، اور جو دین قرآن نے بیان کیا ہے وہ حقیقت پر مبنی لگتا ہے، اور وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ لہذا جب تک اس دعوت کو، اس قرآنی دعوت کو، اس نبوی دعوت کو کما حق ہو پیش نہیں کیا جائے گا، نہ تو اس وقت تک ہماری طرف سے دعوت کا حق ادا ہوگا، نہ لوگوں کی طرف سے ہمیں وہ ریسپانس ملے گا۔ لہذا ہمیں بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی دانائی کے ساتھ، بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ اپنی دعوت کو لے کر چلنا ہے۔ میں دیکھتا رہتا ہوں ہمارے بہت سے بھائی دعوت کے دوران جذباتی ہو جاتے ہیں، اور جب آپ جذباتی ہو جاتے ہیں، آپ یقین جانیں شیطان اسی طاق میں بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ جذباتی ہو، غصے کا اظہار کرے، میں اسے پٹڑی سے اتاروں۔ بس پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے۔ لہذا اپنے غصے پہ قابو رکھیں، صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں،
کسی سے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں. ہماری دعوت اپنے اندر وہ پوٹینشل رکھتی ہے کہ وہ خود بخود اپنے آپ کو منواتی ہے. آپ اس کو پیش کرنے والے بنے. دعوت ہے کیا؟ یاد رکھیں، اس روئے زمین کے اوپر اگر کوئی دعوت ہے تو وہ صرف ایک ہے، اور وہ دعوت پیش کرنے کے لیے اللہ نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا. اور آج وہ دعوت پیش کرنے کی ذمہ داری مسلمانوں کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبوت کا باب بند ہو چکا. اب کسی نبی نے نہیں آنا دعوت لے کر. اب یہ دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے سپرد ہے. اور وہ دعوت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ دعوت ہے. اسی دعوت کو تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے انسانیت کے سامنے رکھا، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ادنا سے امتی ہونے کی حیثیت سے اسی دعوت کو انسانیت کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور انسانیت سے پہلے مسلمانوں کے سامنے رکھ رہے ہیں. اس لیے کہ مسلمان اس دعوت کو بھول چکا ہے. مسلمان اس دعوت سے انحراف کر چکا ہے. محض زبانی اقرار کی حد تک وہ اس دعوت کا قائل ہے، عملاً اس سے انحراف کر چکا ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمانوں کو پھر سے اس دعوت کا قائل بنایا جائے. دوستان محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دعوت انسانیت کے سامنے رکھی، لا الہ الا اللہ کی دعوت، تو لوگوں نے اس دعوت کا مذاق اڑایا، اس دعوت پر تنقید کی، اور اس دعوت کو روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا. الغرض دعوت لوگوں تک پہنچتی رہی. میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ جب کچھ عرصہ ابتدائی مرحلہ اس دعوت کا طے ہو رہا تھا، تو اس مرحلے کو سید ابو الاعلی مودودی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفہیم القرآن کے مقدمہ میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی دعوت کے رد عمل کے طور پہ 3 چیزیں سامنے آئیں. لا الہ الا اللہ کی دعوت کے رد عمل کے نتیجے میں 3 چیزیں سامنے آئیں. سب سے پہلی چیز وہ لکھتے ہیں کہ چند سالے آدمی اس دعوت کو قبول کر کے امت مسلمہ بننے کے لیے تیار ہو گئے. چند سالے آدمی اس دعوت کو قبول کر کے امت مسلمہ بننے کے لیے تیار ہو گئے. پتہ یہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
دعوت کے نتیجے میں امت مسلمہ تشکیل پا رہی تھی۔ آج ہم پہ تنقید ہوتی ہے، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو امت مسلمہ کیوں کہتے ہو؟ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائیو ہمیں بتاؤ، ہم اگر اپنے آپ کو امت مسلمہ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت حق پیش کر رہے ہیں، اس دعوت کے نتیجے میں ایک امت تشکیل پا رہی ہے، امت بھی کون سی؟ مسلم امت، اور مسلم امت کو ہی امت مسلمہ کہتے ہیں۔ جیسے جیسے دعوت آگے بڑھتی گئی، امت مسلمہ مضبوط ہوتی گئی، اور مضبوط ہوتے ہوتے اتنی مضبوط ہو گئی کہ اس نے روئے زمین کے اوپر اللہ کے دین کو غالب اور نافذ کر دیا۔ میں بالکل مختصر بات کر کے آگے بڑھتا جا رہا ہوں۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی، سید صاحب فرماتے ہیں کہ دوسری بات یہ کہ ایک کثیر تعداد لوگوں کی، ایک کثیر تعداد جہالت یا خود غرضی یا آبائی طریقے کی محبت کی بنا پر، جہالت یا خود غرضی یا آبائی طریقے کی محبت کی بنا پر مخالفت پر آمادہ ہوگی۔ اس بنا پر نہیں کہ انہیں دعوت پر کوئی شک تھا، اس بنا پر نہیں کہ وہ دعوت کو نہیں سمجھ رہے تھے، بلکہ محض خود غرضی کی وجہ سے، محض آبائی محبت کی وجہ سے، باپ دادا کے دین کی محبت کی وجہ سے اس دعوت کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے۔ اور پھر تیسری بات فرمائی کہ اس دعوت کے نتیجے میں یہ دعوت مکے اور قریش کی حدود سے نکل کر یہ دعوت، یہ نئی دعوت، مودودی صاحب کیا لکھتے ہیں کہ یہ نئی دعوت، اس نئی دعوت کی آواز نسبتاً زیادہ وسیع حلقے تک پہنچنے لگی۔ دوستان محترم، گو کہ یہ دعوت نئی نہ تھی، یہ دعوت نئی نہ تھی، لیکن لوگوں کے لیے نئی تھی۔ دعوت تو وہی تھی جو چلتی آ رہی تھی انبیاء کرام علیہ السلام سے، لیکن اس خطہ عرب کے لیے، انسانیت کے لیے یہ دعوت نئی تھی۔ آج دیکھ لیں، روئے زمین کے اوپر 1.5 پونے 2 ارب افراد ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن جب یہ دعوت ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں وہ اسے نئی دعوت سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ اسلام کی دعوت نہیں، ان کے اسلام کے مطابق کہتے ہیں یہ اسلام کی دعوت نہیں، یہ فتنہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ فتنہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی لوگ کہتے تھے کہ اس محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھروں میں تفرقہ ڈال دیا ہے، ہم سے ہمارے بیٹے چھین لیے، کسی سے بچوں کا باپ چھین لیا، کسی سے بچوں کی ماں چھین لی، گھر گھر میں تفرقہ ڈال دیا ہے اس نے۔ حالانکہ
आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, आप तो पूरी इंसानियत को वहदत की लड़ी में परोने आए थे, उन पर भी तफरके का इल्जाम लगा। तो जब भी हक की दावत पेश की जाती है उस पर इल्जामात की बौछार होती है, सिर्फ जहालत की वजह से, खुदगर्जी की वजह से, बाप दादा के दीन से मोहब्बत की वजह से। अब दोस्ताने मोहतरम, जब वो उम्मत मुस्लिमा वजूद में आ गई तो उस उम्मत मुस्लिमा के कुछ उसूलो जवाबित भी थे, कुछ कवायद भी थे। उम्मत मुस्लिमा वो जमात थी जिसके साथ जुड़ने से भी फर्क पड़ता था, जिससे अलहदगी इख्तियार करने से भी फर्क पड़ता था। आज इस रुए जमीन के ऊपर कोई जमात आप दिखा सकते हैं जिसके साथ जुड़ने से भी फर्क पड़े, जिससे अलहदगी इख्तियार करने से भी फर्क पड़े? और अगर वो जमात तुम्हें नजर नहीं आ रही, किस मुंह से अपने आप को मुसलमान कहते हो? तुम्हें तो हर हाल में उस जमात से जुड़े रहने का हुक्म था। अगर वो जमात नहीं है तो फिर तुम्हारी जमातों का मकसद क्या है? जिस जमात के साथ जुड़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे छोड़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसके होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? होने या ना होने का फर्क तो उस जमात से पड़ेगा जिसके साथ जुड़ने से भी फर्क पड़ता है, जिसे छोड़ने से भी फर्क पड़ता है। तो उम्मत मुस्लिमा वो जमात है जिसका ये उसूल है कि जो इसके साथ जुड़ेगा दायरे इस्लाम में तसव्वुर होगा, जो इसे छोड़ेगा दायरे इस्लाम से खारिज तसव्वुर होगा। अब दोस्ताने मोहतरम, इस मकाम पर आकर हमें कहा जाता है कि आप तकफीरी हैं, आप कुफ्र के फतवे लगा रहे हैं, आप लोगों को और हमें दायरे इस्लाम से खारिज कर रहे हैं। नहीं दोस्ताने मोहतरम, हरगिज नहीं। हम किसी को दायरे इस्लाम से खारिज करार नहीं देते, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया है वो बताना हमारा फर्ज है। अगर अल्लाह और उसके रसूल ने बताया है कि इस जमात के साथ जुड़ के रहना, इससे अलहदगी इख्तियार ना करना, अगर बालिश्त भर भी इस जमात से अलहदगी इख्तियार करोगे तो समझो कि इस्लाम का कलादा तुमने अपनी गर्दन से उतार फेंका, तो यह बताना तकफीरियत है, हरगिज नहीं। और फिर आगे भी सुने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर जो लोग इस्लाम कबूल करके इस जमात के साथ जुड़ते थे वो इस जमात का हिस्सा होते थे, और उन्हें मालूम था कि हमारा इस्लाम साबित ही तब होगा जब हम इस जमात के साथ जुड़े रहेंगे। इस जमात से अगर हम अलहदा हुए हमें कोई मुसलमान नहीं समझेगा। हत्ता कि मुनाफिकीन भी इस बात को जानते थे। मुनाफिकीन भी उम्मत मुस्लिमा के साथ जुड़े होते थे और हत्तुल इम्कान कोशिश करते थे कि वो जमात से अलहदा तसव्वुर ना किए जाएं, वरना उन्हें कोई मुसलमान नहीं समझेगा।
تو امت مسلمہ کا یہ اصول تھا اور اصول ہے کہ جو اس کے ساتھ جڑے گا دائرہ اسلام میں تصور ہوگا، اور جو اسے چھوڑے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج تصور ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں صرف وہی لوگ تھے جنہیں مسلمان کہا جا سکتا تھا، جو آپ کی دعوت پہ لبیک کہہ چکے تھے۔ اس جماعت سے باہر تو کوئی مسلمان تھا ہی نہیں۔ آج مسئلہ کچھ اور ہے۔ آج 1.5-2 ارب افراد ہیں مسلمان ہونے کے دعوے دار، اور بے شمار جماعتیں ہیں، بے شمار فرقے ہیں جن میں وہ تقسیم ہے۔ اب ان کو وحدت کی لڑی میں پرونا، ان کو امت مسلمہ بنانا، یہ آج کے دور میں ایک نیا کام معلوم ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس امت مسلمہ کو، جسے مسلمانوں نے ناپید کر دیا، تقسیم ہو گئے، منتشر ہو گئے، وہ امت مسلمہ اپنا وجود کھو بیٹھی۔ ہم نے اس امت مسلمہ کو بحال، فعال اور منظم کرنے کا ارادہ کیا، اور اسے امت مسلمہ کی تشکیل نو کا نام دیا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ امت مسلمہ کی تشکیل نو کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ تمام مسلمان پلٹ آئیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف، وحدت اختیار کر لیں۔ اور یہ بات ہم نے اپنی طرف سے نہیں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے جماعت سے بالشت بھر علیحدگی اختیار کی، گویا اس نے اسلام کا قلادہ اپنی گردن سے اتار پھینکا، الا یہ کہ وہ واپس لوٹ آئے۔ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائیو، تم امت مسلمہ میں تھے یا نہ تھے، اس بحث کو چھوڑو، پلٹ آؤ امت مسلمہ کی طرف۔ تمہاری گردن میں اسلام کا قلادہ نہیں ہے، لوٹ آؤ اللہ اس کے رسول کی طرف، وحدت اختیار کر لو، ایک جماعت بن جاؤ۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے کوئی جماعت بنائی ہے تو آؤ اس میں شامل ہو جاؤ۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت تو آج سے 1400 سال قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرما دی تھی، آؤ سب اس میں لوٹ جائیں، آؤ سب اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹ جائیں۔ یاد رکھو، تمہاری ان جماعتوں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ اسلام میں دوسری جماعت کا تصور ہی نہیں ہے۔ تم نے جانتے بوجھتے یہ جماعتیں بنائی، نہ ان کی ضرورت تھی، نہ ان کی اجازت تھی، نہ ان کی گنجائش تھی۔ ہر کام ایک جماعت کے ذمہ تھا، ہر کام ایک جماعت کر سکتی ہے، تو پھر ایک جماعت بننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو؟ کیا تمہاری اغراض ہیں؟ کیا تمہارے مفادات ہیں؟ پتہ تو چلے۔ ہم تو حسن ظن سے کام لیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے
بڑے خلوص کے ساتھ جماعتیں بنائیں، لیکن امت کا شیرازہ منتشر ہی ہوتا گیا، امت وحدت کی طرف نہ آئی۔ تو ایسے اخلاص کا کیا کرنا جس کے نتیجے میں امت منتشر ہو رہی ہے؟ کیوں نہیں رجوع کرتے اللہ اس کے رسول کی طرف؟ کیوں نہیں رجوع کرتے قرآن و سنت کی طرف؟ یہ آج جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، یہ ہم سب سے کہہ رہی ہے کہ اے دعوی ایمان رکھنے والوں، سب مل کر، اکیلے اکیلے نہیں، فرقوں میں تقسیم ہو کر نہیں، جماعتوں میں تقسیم ہو کر نہیں، سب مل کر مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو تھام لو۔ اور یہاں میں ضمناً یہ بھی کہتا چلوں کہ یاد رکھیں، وحدت قائم کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے۔ یہ بڑی نقطے کی بات عرض کر رہا ہوں۔ وحدت قائم کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کا کام ہوتا ہے۔ اللہ اسے یہ ذمہ داری دے کے بھیجتا ہے کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، جاؤ انسانیت کے اندر وحدت قائم کرو۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبعوث ہو کر وہ وحدت قائم کی لوگوں کے اندر۔ اب ان لوگوں نے وحدت کو قائم رکھنا تھا، ان لوگوں نے وحدت کو قائم رکھنا تھا۔ یہی بات اس آیہ مقدسہ کے اندر ہے کہ اے ایمان کے دعوے دارو، وحدت کو قائم رکھنا اور تفرقہ میں مبتلا نہ ہونا۔ وحدت کو قائم کرنا نہیں، وحدت کو قائم رکھنا۔ جو وحدت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر پیدا کر کے گئے ہیں، اس وحدت کو قائم رکھنا۔ تو ہمیں تو حکم وحدت قائم رکھنے کا ہے، قائم کرنے کا نہیں۔ آج وہ وحدت نہیں رہی، ہم لوگوں سے یہی تو کہہ رہے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں سے یہی تو کہہ رہے ہیں کہ بھائیوں، ہمیں وحدت قائم رکھنے کا حکم تھا، ہم منتشر ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، فرقہ فرقہ ہو گئے۔ یقین جانو ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہ رہا۔ اگر اسلام سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہو تو تمہارے اندر وحدت کا ہونا ناگزیر ہے۔ وحدت ہوگی تو تمہارا تعلق اسلام کے ساتھ ثابت ہوگا، وحدت نہیں ہوگی اسلام کے ساتھ تعلق ثابت نہیں ہوگا۔ اب ہر کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کے یہی کہتا ہے کہ ہم تو تفرقے میں مبتلا نہیں۔ جس جماعت سے پوچھو، جس فرقے سے پوچھو، یہی کہے گا ہمارا تو تفرقے سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا پارٹی بازی سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر یہ جماعتیں، یہ پارٹیاں، اگر یہ فرقے نہیں ہیں، اگر یہ تفرقہ نہیں ہے، تو پھر دکھاؤ وحدت کہاں ہے؟ وحدت کا نہ ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ تم تفرقے میں ہو۔ بڑی بڑی جماعتیں ہیں، وہ سوچتی ہی نہیں ہے اس بارے میں کہ وہ تفرقے میں مبتلا ہیں۔ وہ کہتے ہیں تفرقہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دی جائیں، ایک دوسرے کو قتل کیا جائے۔ اگر یہ تفرقہ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں وحدت کیا ہوتی ہے۔
وحدت ایک ناقابل تقسیم قسم کی شے ہوتی ہے. وحدت اس طرح تقسیم نہیں ہوتی جس طرح آج کہا جاتا ہے کہ جی آج مسلمانوں کو بحیثیت مجموعی امت مسلمہ کہتے ہیں. تعجب ہوتا ہے مجھے کہ اس 1.5-2 ارب کے مختلف الخیال اور منتشر الافکار ہجوم کو جب امت مسلمہ کہا جاتا ہے، یہ کہاں سے امت مسلمہ ہو گئے؟ امت مسلمہ ایک باقاعدہ منظم جماعت ہوتی ہے، اس کا باقاعدہ ایک امیر ہوتا ہے، سب لوگ اس امیر کی اطاعت میں ہوتے ہیں، اسے امت مسلمہ کہتے ہیں. یہ 1.5-2 ارب کا ہجوم امت مسلمہ نہیں ہے. ہاں، ہم یہ دعوت اس ہجوم کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ آؤ امت مسلمہ بن جائیں، آؤ ایک ہو جائیں، سب مل کر مضبوطی سے اللہ کی رسی کو تھام لیں. اس بات پر لوگ بگڑ جاتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں. بھائیو، اس میں غلط بات کون سی ہے؟ کیا منتشر ہو کے رہنا، تفرقے میں مبتلا ہو کے رہنا، پارٹیوں میں تقسیم ہو کے رہنا وہ مفید ہے یا وحدت اختیار کر کے رہنا مفید ہے؟ دنیاوی نقطہ نگاہ سے دیکھ لو تو ہر عاقل و بالغ، ہر چھوٹا بڑا اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ وحدت میں برکت ہے، اتفاق میں برکت ہے. اور ہمارے تو دین کی تعلیم ہے، اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، ہم اس طرف کیوں نہیں آتے؟ ہمیں پلٹنا ہوگا اللہ اور اس کے رسول کی طرف، قرآن و سنت کی طرف. اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. ہمیں ایک ہونا ہوگا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوگا، یہاں تک کہ ہمیں ایک دوسرے کی جہالت کو بھی برداشت کرنا ہوگا، ایک دوسرے کی جہالت کو بھی برداشت کرنا ہوگا اگر وحدت کو نقصان پہنچ رہا ہو. وحدت کو بچانا لازم ہے. تو جب جہالت کو برداشت کیا جاتا ہے تو یہ چھوٹے موٹے اختلافات کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ ہم آج انہی جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں. آمین اونچی کہنی چاہیے یا نہیں؟ رفع یدین کرنا چاہیے یا نہیں؟ پائنچے کہاں پہ ہونے چاہیے؟ اللہ کے بندو، باطل اور طاغوتی طاقتیں تمہیں کچل رہی ہیں، گھر میں آ کر مار رہی ہیں. تم کن مسائل میں پڑے ہو؟ جیسے کسی دور میں عیسائی ان مسئلوں میں الجھے ہوئے تھے کہ جو روٹی موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ اترتی تھی، جو من و سلوہ اترتے تھے، تو وہ روٹی فطیری تھی یا خمیری تھی. مناظرے ہوتے تھے ان باتوں پہ. تو آج مسلمان وہی کچھ کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مناظرے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے جڑے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے خارج کیا جا رہا ہے، کسی کو مشرک قرار دیا جا رہا ہے، کسی کو گستاخ رسول قرار دیا جا رہا ہے، کسی کو گستاخ صحابہ، کسی کو گستاخ اہل بیت. اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ہم تفرقے میں ہیں. اگر ہم وحدت اختیار کر لیں، میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ہمارے بہت سارے مسئلے وحدت اختیار کرتے ہی ختم ہو جائیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. ہمیں اصول کو ترجیح دینی ہوگی، فروعات کو پیچھے رکھنا ہوگا. آج الٹ ہو چکا ہے.
ہم نے فروعات کو ترجیح دے رکھی ہے، اصول کو نظر انداز کر رکھا ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ہر قسم کے تعصب سے پاک ہو کر آپس میں جڑ جائیں۔ ہم سب کو آپس میں جڑنے کا حکم ہے۔ مجھے بتائیں کہ ہم کیسے جڑ سکتے ہیں؟ جب ایک کہے میں بریلوی ہوں، دوسرا کہے میں دیوبندی ہوں، تیسرا کہے میں اہل حدیث ہوں، چوتھا کہے میں اہل قرآن ہوں، ہم کیسے جڑ سکتے ہیں؟ ہم صرف ایک صورت میں جڑ سکتے ہیں کہ ہم کہیں ہم مسلم ہیں۔ واحد صورت ہے ہمارے جڑنے کی۔ اور کسی کلمہ گو کو اپنے آپ کو مسلم کہلانے پہ کیا اعتراض ہے؟ یہاں پہ اس کے ایمان کی کلی کھل جائے گی۔ وہ کہتا ہے ہاں میں مسلمان تو ہوں، لیکن سنی بھی ہوں، شیعہ بھی ہوں، بریلوی بھی ہوں، دیوبندی بھی ہوں۔ میں کہتا ہوں اس کے باوجود اگر تمہاری ترجیح، پہلی ترجیح مسلمان ہونا نہیں ہے، مسلم ہونا نہیں ہے، تو پھر تم وہی کچھ ہو جو کہہ رہے ہیں۔ مسلم ہونے کے لیے پہلی ترجیح کا بھی مسلم ہونا ضروری ہے۔ تو ہماری پہلی ترجیح مسلم ہونا نہیں رہی، ہماری پہلی ترجیح سنی اور شیعہ ہونا ہے، بریلوی اور دیوبندی ہونا ہے، اہل حدیث اور اہل قرآن ہونا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے وہ اختلافات ختم کر دو، اختلافات رہیں گے، اختلافات رکھ کر بھی ایک جماعت بن کر رہا جا سکتا ہے۔ ہم اتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہمارے درمیان 100 اختلافات ہوں گے، تو کیا ان اختلافات کی بنیاد پہ ہم الگ دھڑے قائم کر لیں؟ ہرگز نہیں۔ ہمیں بہر قیمت، بہر صورت، بہر حال ایک جماعت بن کر رہنے کا حکم ہے۔ جتنے اختلافات بھی ہو جائیں، جماعت کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو فلسفہ اسلام نے دیا ہے جماعت کا، ہم اس طرف کیوں نہیں آتے؟ تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے ان جماعتوں کے اندر، کسی شخص کو فوراً جماعت چھوڑ جاتا ہے، اسے پتا ہے اس جماعت کو چھوڑنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس جماعت کے ساتھ جڑنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو اصول اسلام نے دیے ہیں اس کے مطابق جماعت کے ساتھ جڑنے سے بھی فرق پڑے گا، جماعت کو چھوڑنے سے بھی فرق پڑے گا۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ مسلمانوں وہ جماعت بن جائیں۔ امت مسلمہ کی تشکیل نو کیا ہے کہ آؤ مسلمانوں، آؤ سنیوں، شیعوں، بریلویوں، دیوبندیوں، اہل حدیثوں، آؤ تمام فرقوں میں تقسیم مسلمان بھائیوں، آؤ وہ جماعت بن جائیں جس کے ساتھ جڑ کر رہنے میں ہماری فلاح ہے، دنیاوی بھی اور اخروی بھی، اور جس سے الگ ہونے میں سراسر خسارہ ہے۔ اب یہ بات کیوں بھلی نہیں لگتی آپ کو؟ آپ وہ کام تو کر رہے ہیں جو اس جماعت کے اندر بھی آ کر کرنا ہے آپ نے۔ ہر جماعت کے ورکر، ہر جماعت کے وابستگان وہ کام کر رہے ہیں جو یہاں پہ آ کے کرنا ہے۔ وہاں پہ بھی ایک امیر کی اطاعت کر رہے ہیں، یہاں پہ بھی ایک امیر کی اطاعت کرنی ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ ہزاروں امراء کی اطاعتیں تمہیں قبول ہیں جن کی قرآن و سنت میں کوئی سند نہیں، اور ایک امیر کی اطاعت تمہیں قبول نہیں جس کا قرآن و سنت میں حکم ہے۔ یہ جتنی جماعتیں اس وقت وجود میں آ چکی ہیں، نہ ان کی عمارتوں کی کوئی شرعی حیثیت ہے، نہ ان کے اپنے قیام کی کوئی شرعی حیثیت ہے۔ ہم سب کو جڑ کے رہنا تھا، وہ نہیں رہے، آج وقت ہے آؤ جڑ جائیں۔
یہ ہے دین کی دعوت. ہم آپس میں جڑ جائیں. یاد رکھیں مسلمانوں کے اندر بہت کمزوریاں ہیں. دین کے ساتھ لگاؤ نہیں رہا, دین کے ساتھ محبت نہیں رہی, دین کے ساتھ وہ انس نہیں رہا, دین کی تعلیمات کے مطابق عمل نہیں کر رہے. لیکن اگر وحدت اختیار نہیں کریں گے تو اس سے بھی زیادہ دوری پیدا ہوگی. جب وہ وحدت اختیار کریں گے, آپس میں جڑیں گے, بہت ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی. بہت ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی, بہت ساری کمزوریاں دور ہو جائیں گی. لیکن وہ الگ الگ رہیں گے, فرقوں میں رہیں گے تو فرقوں کی تعلیمات پر رہیں گے. وحدت میں آئیں گے تو قرآن و سنت کی تعلیمات پر آئیں گے. آج دوستان محترم ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب خواہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, ہم سب ایک ہو جائیں, وحدت اختیار کر لیں. یہ جتنی جماعتیں میں نے آپ سے عرض کیا, بہت مخلص جماعتیں ہوں گی, بہت مخلص لوگ ہوں گے جنہوں نے جماعتیں قائم کی, لیکن جماعت سازی سے وحدت کو بہت نقصان پہنچا ہے, دین کو بہت نقصان پہنچا ہے. ہمیں اس جماعت سازی کے سیلاب کے آگے بند باندھنا ہے, ہمیں اس تفرقے کو روکنا ہے. اس کی واحد صورت یہ ہے کہ ہم وحدت اختیار کریں, تفرقے کی شرعی حیثیت لوگوں پر آشکار کریں کہ تفرقہ قرآن و سنت کی روح سے کفر ہے, تفرقہ شرک ہے, تفرقہ نفاق ہے, ممنوع ہے, حرام ہے. آج فرقوں کے سٹیج پہ بیٹھ کے کہا جاتا ہے تفرقہ بری شے ہے, تفرقے میں نہیں پڑنا چاہیے. ان لوگوں کو یہ بات زیب ہی نہیں دیتی کہ تفرقے میں مبتلا ہو کر کہتے ہیں وحدت اختیار کرو. کیسے ہوگی وحدت تفرقے میں مبتلا رہے گا؟ دوستان محترم, ہم نے وحدت کی بات کی, امت مسلمہ کی تشکیل نو کی بات کی. اب کہا جاتا ہے کہ یہ امت مسلمہ کی تشکیل نو ہو رہی ہے, یہ تو نبی کا کام ہے, یہ تو نبی کا کام ہے, آپ نبی تو نہیں, لہذا اس کام کو چھوڑیں. جو تفرقہ بازی چل رہی ہے اس کو چلنے دیں, جو پارٹی بازی چل رہی ہے اس کو چلنے دیں. پھر ساتھ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ امت مسلمہ کے امیر کیسے بن گئے, آپ کو کیوں امت مسلمہ کا امیر تسلیم کیا جائے؟ تو میں نے کہا اور کہا کرتا ہوں اور یہی جواب دیتا ہوں کہ بھائیو, میں امت مسلمہ کا امیر نہیں بنا, میں امت مسلمہ کا امیر نہیں بنا. میں نے ایک جد و جہد شروع کی مسلمانوں کو متحد کرنے کی, مسلمانوں کے درمیان وحدت کے قیام کی, امت مسلمہ کی تشکیل نو کے نام سے. اب مجھے بتائیں, جب یہ جد و جہد ہوگی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لا محالہ ایک جماعت وجود میں آئے گی, اور اس جماعت کو ایک نظم درکار ہے. بغیر نظم کے نہ وہ جد و جہد ہو سکتی ہے, نہ اس کے نتیجے میں کوئی جماعت وجود میں آ سکتی ہے. تو وہ جماعت وجود میں آتی ہے, اسے ہم امت مسلمہ کہتے ہیں. مجھے آپ بتاؤ, اسے امت مسلمہ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ جب ہم تشکیل نو ہی امت مسلمہ کی کر رہے ہیں, ہم وحدت کی طرف بلا رہے ہیں سب کو, تو ہم اسے امت مسلمہ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ اور پھر دوسری بات یاد رکھیں, میں نے ان تمام مذہبی پیشواؤں اور سیاسی رہنماؤں کو یہ کھلی دعوت دی ہے کہ اگر آپ کو یہ بات چبھتی ہے, اگر آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ یہ شخص یہ دعوت کیوں دے رہا ہے, تو مجھے کوئی اعتراض نہیں,
آپ کرو یہ کام، آپ یہ کام کرو، لیکن آپ مجھ سے لکھوا لیں، ان سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ان کے پاس نہ وہ فہم ہے نہ وہ بصیرت ہے۔ اگر یہ اس قابل ہوتے تو یہ کام کر گئے ہوتے، نہیں کیا، بصیرت نہ تھی، فہم نہ تھا۔ اور اگر اللہ نے ہمیں یہ سعادت دے دی ہے تو اس پہ بگڑنا کیسا، اس کا برا بنانا کیسا؟ یاد رکھو، یہ ہماری دعوت وہ دعوت نہیں ہے جسے کوئی قبول کرے تو ٹھیک، نہ قبول کرے تو بھی کوئی بات نہیں۔ یہ وہ دعوت نہیں ہے، یہ وہ دعوت ہے جسے رد کرنے سے بھی فرق پڑے گا، جسے قبول کرنے سے بھی فرق پڑے گا۔ ذرا سوچ سمجھ کر رد کرنا اس دعوت کو۔ یہ قرآنی دعوت ہے، یہ نبوی دعوت ہے۔ دوستان محترم، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، کسی کے ساتھ کوئی بیر نہیں، کسی کے لیے ہمارے دل کے اندر کوئی کینہ، بغض، حسد، نفرت نہیں ہے۔ یہ جو تلخ باتیں ہمارے منہ سے نکلتی ہیں بخدا دکھ کی وجہ سے نکلتی ہیں، تکلیف کی وجہ سے نکلتی ہیں۔ تکلیف ہوتی ہے ان کا طرز عمل دیکھ کر، ان کی حالت دیکھ کر۔ اے بڑے بڑے قائدین، اے بڑے بڑے لیڈر، کیا مسئلہ ہے ان کے لیے آپس میں جڑ جانا؟ کیا مسئلہ ہے؟ سراج الحق صاحب، طاہر القادری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، یہ بڑے بڑے جید لوگ کیوں نہیں مل بیٹھتے؟ اگر دین کا اتنا درد ہے، سب مل کر اپنا ایک امیر کیوں مقرر نہیں کرتے؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ نہیں، مسئلے ہیں، مسئلے ہیں۔ سب کہتے ہیں غلبہ دین حق کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ ایسے ہوتی ہے غلبہ دین حق کی جد و جہد؟ اتنا درد اگر ہے تو اکٹھے ہو جاؤ، باخدا اللہ کا دین غالب آ جائے گا۔ لیکن تم سمجھتے ہو کہ اسی تفرقے میں مبتلا رہو، اللہ دین کو غالب کر دے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اللہ اپنے بندوں سے کام لیتا ہے، تم اللہ کا بندہ بننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو، نفس کے پجاری بنے ہوئے ہو، نفس کے غلام بنے ہوئے ہو۔ آؤ، لوٹ آؤ اللہ اس کے رسول کی طرف، مجھے چھوڑو، میں آج ہوں کل نہیں ہوں۔ لیکن ایک بات تمہارے سامنے رکھ کے جا رہا ہوں، اسے اختیار کر لو، چل پڑو اس راستے پہ۔ یاد رکھنا، ہم جو دعوت لے کر اٹھے ہیں، جو مشن لے کر اٹھے ہیں، اور جو پلیٹ فارم، جو فورم ہم نے مہیا کیا ہے مسلمانوں کے لیے، یاد رکھیں میری بات کہ جو شخص بھی حق کا متلاشی ہے، اس کی تلاش حق کا سفر جس مقام پر آ کر ختم ہوتا ہے، اللہ کے فضل سے ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں۔ لوگ تلاش حق میں اس جماعت سے اس جماعت میں جاتے ہیں، اس فرقے سے اس فرقے میں جاتے ہیں، ان کا حق ہے اگر وہ تلاش حق میں ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ان کا یہ تلاش حق کا سفر جاری رہے گا جب تک کہ وہ امت مسلمہ کے پلیٹ فارم پہ نہیں آ جاتے۔
میں اپنی طرف نہیں بلا رہا، اپنی جماعت کی طرف نہیں بلا رہا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا رہا ہوں۔ تو جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں پلٹتے، ہمارا تلاش حق کا سفر جاری رہے گا۔ دوستان محترم، کہنے کو باتیں بہت ہیں، لیکن اگر میری ان چند ٹوٹی پھوٹی باتوں سے اللہ کے کسی بندے کو حق بات کی سمجھ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری نجات کے لیے ایک بہانہ بن گیا۔ اسی غرض سے حق بات آپ بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھائیوں نے بھی میری ان گزارشات کو اپنے قلوب و اذہان میں جگہ دی ہوگی، اور کوشش کریں گے کہ اس دعوت کو جہاں تک ہو سکے اس کو پھیلایا جائے، گھر گھر اس دعوت کو پھیلایا جائے، ہر گھر سے مسلم اور امت مسلمہ کی صدا آئے، ہر گھر سے مسلم اور امت مسلمہ کی صدا آئے، ہر گھر سے مسلم اور امت مسلمہ کی صدا آئے۔ جب یہ مرحلہ سر ہو گیا، میں بھائیوں سے کہا کرتا ہوں، ہم اس وقت مرحلہ دعوت میں ہیں، اس دعوت کو پیش کرتے جائیں، ساتھ ساتھ تربیت کا عمل جاری ہے، یہ سلسلہ چلتا رہے۔ آپ یہ کام کر دیں، دعوت کو اس حد تک لے جائیں اور اتنے لوگ تیار ہو جائیں جتنے غلبہ دین حق کے لیے درکار ہیں، اس کے بعد یاد رکھیں منزل 2 قدم ہے، اس کے بعد منزل 2 قدم ہے، لیکن اس منزل تک پہنچنے کے لیے اس وقت شدید جد و جہد کی ضرورت ہے، سخت محنت کی ضرورت ہے، دن رات ایک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر شخص اگر اپنا اپنا حصہ ڈالے گا تو یہ کام ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح چلتا رہے گا جس طرح آج مسلمان پوری دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، باطل اور طاغوتی طاقتیں انہیں کچلنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رہی، اور 57 ملک ہونے کے باوجود آج مسلمانوں کی کوئی نہیں سنتا۔ تو کیوں ہے یہ؟ اس وجہ سے کہ ہم تفرقے میں مبتلا ہیں، جغرافیائی تفرقہ، مذہبی تفرقہ، سیاسی تفرقہ، لسانی تفرقہ، قومی تفرقہ، کئی قسم کے تفرقے میں مبتلا ہیں۔ جب تک ہم وحدت کی طرف نہیں پلٹتے، اس وقت تک اس دنیا کے اندر، اقوام عالم کے اندر ہمارا کوئی مقام نہیں ہوگا، اور اگر وحدت اختیار کر لیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم اقوام عالم کی امامت کے قابل ہو جائیں گے، ہم سپر پاور بن جائیں گے۔ اللہ جل مجدہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں کما حق کو وحدت اختیار کرنے اور تفرقے سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائے۔ اس مشن کا حصہ بن کر اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، حق مسلمانی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں۔ ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کریں۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے
ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کریں یا اس نمبر پر رابطہ کریں۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔